السلام علیکم. دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا عارش خان. آپ دیکھ رہے ہیں کلام دل. آج میں آپ کو احمد فراز کی ایک نظم سنانا چاہوں گا جس کا عنوان ہے بھلی سی ایک شکل تھی. لیکن اس سے پہلے سائیکی ہے کہ کوئی بھی شاعری ہو اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ محبوب فطرتاً ظالم ہوتا ہے اور عاشق صبر اور برداشت کرتا ہے. آج میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ محبوب فطرتاً ظالم ہی کیوں ہوتا ہے اور عاشق صرف صبر اور برداشت کیوں کرتا ہے. جو محبوب ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کسی گھر کا باشندہ ہے، اس کے بھی تعلقات ہیں، اس کے بھی رشتے ہیں، ناطے ہیں، جیسے ماں، باپ، بھائی، بہن. کیونکہ جو محبوب ہے وہ ہمارے معاشرے کا ہی حصہ ہے. تو اگر وہ پیارا بھی لگ رہا ہو تو گھر والے اس کی تعریف نہیں کرتے. گھر کی مرغی دال برابر. اور جو کزنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ویسی تعریف نہیں کرتی. جیلسی کا جذبہ کہ اگر میں نے اس کو کہہ دیا کہ تم پیاری لگ رہی ہو تو کیا میں اس سے کم لگ رہی ہوں. تو قسمت کس کی پھوٹتی ہے؟ عاشق کی. وہ جیسے ہی محبوب کو دیکھتا ہے اس سے محبت کر بیٹھتا ہے اور اس کے دل میں سب سے پہلی خواہش یہ آتی ہے کہ محبوب کو میں بتاؤں تو صحیح وہ کتنا پیارا ہے. بس یہی ایک غلطی کر دیتا ہے وہ. جب وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم کس قدر پیارے ہو تو محبوب کو یہ پتہ چلنے کی دیر ہوتی ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر حسین ہے اور اس کے اندر غرور، انا، تکبر آ جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جائے وہ کتنا اہم ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں عموماً آ جایا کرتی ہیں. محبوب کو بھی جب عاشق اپنی محبت کا اعتراف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا، تمہاری زلفیں کالی گھٹا جیسی، تو محبوب کو یہ احساس ہوتا ہے اچھا مجھے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اس قدر حسین ہوں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی حسین ہو، کیونکہ عاشق کی نظر میں وہ اتنا حسین ہوتا ہے. جیسے ایک شاعر کا شعر بھی ہے، آئینہ دیکھ کے اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ محبوب خوبصورت ہو. جیسے بتایا جاتا ہے کہ جو مجنوں تھا اس کو لیلا سے محبت تھی اور لیلا کالی تھی، لیکن عاشق کی نظر میں محبوب جو اس کا ہے وہ چاہے دنیا کی نظر میں جیسا بھی ہو، عاشق کی نظر میں سب سے زیادہ حسین ہوا کرتا ہے. جیسے فور ایگزامپل کوئی شادی حال ہے، اس میں عاشق موجود ہے، اس میں محبوب موجود ہے، محبوب سے زیادہ خوبصورت لوگ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن عاشق کی نظر یہ فطرت ہے کہ اس کی محبوب پر ہی نظر جائے گی. حالانکہ اس سے زیادہ حسین لوگ ہونے کے باوجود. تو اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عاشق کی نظر میں سب سے زیادہ حسین محبوب ہی ہوتا ہے. تو جیسے ہی محبوب کو وہ دیکھتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اسے وہ چاہتا ہے کہ اس کو بتا سکے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ کتنا حسین ہے. وہ جیسے ہی محبوب کو بتاتا ہے کہ تو کس قدر حسین ہے تو محبوب کے اندر جو ہے وہ غرور آ جاتا ہے. اور جب غرور آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی ہی جو عاشق کی نظر میں جتنا خوبصورت ہوں میں واقعی اتنا حسین ہوں شاید. اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کوئی بھی مل سکتا ہے. پھر یہ عاشق ہی کیوں؟ عاشق جب محبوب کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کو ناصح یعنی نصیحت کرنے والا اس کو بتاتا ہے یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ سب کچھ جانتے بوجھتے عاشق محبوب سے محبت کر بیٹھتا ہے. جب محبت کر بیٹھتا ہے تو اس کو نصیحت کرنے والا جب نصیحت کرتا ہے تو اس کے باوجود وہ نصیحت نہیں مانتا، لیکن اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آگ کا دریا ملے گا اور ڈوب کے جانا پڑے گا. اس لیے محبوب کے حوالے سے عاشق کو جتنے بھی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے عاشق سر تسلیم خم کرتا ہے اور چپ کر کے صبر کر کے برداشت کر کے وہ سب چیزیں سہتا ہے، کیونکہ اس کو محبت کرتے ہی ناصح نے یہ بات کہہ دی تھی کہ آگ کا دریا ملے گا اور ڈوب کے جانا پڑے گا. اس لیے وہ برداشت کرتا ہے. اور محبوب فطرتاً ظالم کیوں ہوتا ہے؟
یہ میں نے آپ کو بتایا کہ عاشق جیسے ہی اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اسے اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتاتا ہے، محبوب سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جیسے شاعر کا شعر بھی ہے، قدم رک رک کے اٹھتے ہیں، کمر بل کھا ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو محبوب یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کوئی بھی مل سکتا ہے، میں وہ تصویر ہوں ہی نہیں جو ایک فریم میں رہ سکے. وہ اس کا اظہار عاشق سے کرتی بھی ہے. وہ کہتی کہ نہیں، مجھے تو کوئی بھی مل سکتا ہے. عاشق محبوب کے ہر ظلم و ستم سہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے آگ کا دریا ملے گا ڈوب کے جانا ہے. لیکن جب ایک گلاس میں آپ پانی بھرتے ہیں اور وہ بھرتا جاتا ہے، جب کنارے تک بھر جاتا ہے تو اس کے بعد چھلکنا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے عاشق کا صبر بھی ہے. وہ محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت کرتا ہے. محبوب کے ظلم و ستم کیا ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. محبوب کے ظلم و ستم یہ ہیں کہ وہ دیدار نہیں کرواتا، وہ ملاقات نہیں کرتا. عاشق یہ ظلم و ستم برداشت کرتا ہے. لیکن ایک ظلم ہے جو عاشق برداشت نہیں کر پاتا، وہ ہے رقیب سے تعلق. جب رقیب سے تعلق قائم کرتا ہے تو عاشق سے یہ برداشت نہیں ہوتا. عاشق کہتا ہے میرے محبوب، تیرا ہر ظلم و ستم سر آنکھوں پر میں برداشت کروں گا، لیکن رقیب سے تعلق میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ شرک تو کبھی اللہ بھی معاف نہیں کرتا. تو یہ تو پھر انسان ہے. لیکن وہ محبوب بھی کیا جو عاشق کی بات مان جائے. وہ کہتا ہے کہ میں وہ تصویر ہوں ہی نہیں جو ایک فریم میں رہ سکوں. عاشق کی غیرت جوش مارتی ہے اور عاشق کہتا ہے ٹھیک ہے، آج سے تیرے راستے الگ، میرے الگ. اور دونوں الگ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. محبوب کو یہ گمان کہ اسے کوئی بھی مل سکتا ہے کیونکہ وہ اس قدر حسین ہے. اور وہ عاشق کو جو ریجیکٹ کرتا ہے اس کا بھی ایک ریزن ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ عاشق اس کے قابل نہیں ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو پاؤں میں جوتی نہیں ہے، یہ جو بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ جو گرد آلود عاشق میرے سامنے کھڑا ہے پھٹے پرانے لباس میں، یہ اس کی حالت میری وجہ سے ہی ہوئی ہے. وہ یہ کبھی نہیں دیکھتا. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اپنے لیول کا انسان چاہیے، اس لیے وہ عاشق کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. عاشق بھی غیرت کے نام پہ الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ مجھے تو کوئی بھی مل سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، آج سے تمہارے راستے الگ، میرے الگ. دونوں الگ ہو جاتے ہیں. اس کیفیت کو بیان کیا ہے احمد فراز نے. بڑی خوبصورت نظم ہے ان کی، وہ آپ کو سنانے لگا ہوں، جس میں یہی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ عاشق محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی جدائی کے بعد عاشق محبوب کو یاد کر کے نظم لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شگن تھی، نہ یہ کہ حسن تام ہو نہ دیکھنے میں عام سی، نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی راہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے. کوئی بھی رت ہو اس کی چھب فضا کا رنگ و روپ تھی، وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی، وہ سردیوں کی دھوپ تھی. نہ مدتوں جدا رہے، نہ ساتھ صبح و شام ہو، نہ رشتہ وفا پہ ضد، نہ یہ کہ اذن عام ہو، نہ ایسی خوش لباسیاں کے سادگی گیلا کرے، نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے، نہ اختلاط میں وہ رم کہ بدمزاح ہوں خواہشیں، نہ اس قدر سپردگی کہ زج کرے نوازشیں، نہ عاشقی جنون کی کہ زندگی عذاب ہو، نہ اس قدر کٹھور پن کہ دوستی خراب ہو. کبھی تو بات بھی خفی، کبھی ثبوت بھی سبحن، کبھی تو کشت زعفراں، کبھی اداسیوں کا بن. سنو کہ ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی، فراق جان فضا تو کیا فراق جان سل کی بھی. سو ایک روز کیا ہوا، وفا پہ بحث چھڑ گئی، میں عشق کو امر کہوں وہ میری ضد سے چڑھ گئی. میں عشق کا اسیر تھا، وہ عشق کو قفس کہے، کہ عمر بھر کے ساتھ کو وہ بدتراز ہوس کہے. شجر ہجر نہیں کہ ہم ہمیش پابا گل رہے، نہ ڈھور ہیں کہ رسیاں گلے میں مستقل رہے. میں کوئی پینٹنگ نہیں جو ایک فریم میں رہوں، وہی
जो मन का मीत हो, उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं इस मिजाज की नहीं। मुझे वफा से बैर है, ये बात आज की नहीं। ना उसको मुझ पे मान था, ना मुझको उस पे जाम ही। जब अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी, सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया। वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी।